ایکسل سٹوریز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو پیش خدمت ہے کہانی پتھریلا راز کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات ریٹائرڈ ڈی ایس پی۔ اس روز صبح سے مطلع ابر آلود، رات بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ جب میں تھانے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس وقت بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ماہ اگست کے الوداعی ایام تھے، یعنی بھادوں اپنے جوبن پر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار حیدر علی میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں جنوبی پنجاب کے ایک نواحی گاؤں موضع بخشی پور کے تھانے میں تعینات تھا۔ اس تھانے کی حدود میں بخشی پور کے علاوہ کمال گنج، ٹبہ فقیر والا، ندی پور اور رستم آباد نامی گاؤں دیہات بھی آتے تھے، لیکن چونکہ بخشی پور تھانے کے بہت قریب صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، لہٰذا عام طور پر اسے بخشی پور کا تھانہ ہی کہا اور سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ اس تھانے کا عملہ کل 5 افراد پر مشتمل تھا، یعنی میں، حیدر علی اور 3 کانسٹیبل جن کے نام رمضان، سکندر اور رؤف تھے۔ گویا اس تھانے کی حدود میں واقع 5 گاؤں کا نظم و نسق مجھے انہی 4 اہلکاروں کی مدد سے چلانا تھا، اور میں یہ فرض 2 سال سے بخوبی نبھا رہا تھا۔ حیدر علی سے تھوڑی دیر تک حالیہ برساتی موسم پر گفتگو ہوتی رہی۔ اگر کوئی ہمیں یوں ہی بیٹھا دیکھ لیتا تو اس کے ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا کہ ہمیں فرصت ہی فرصت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے علاقے میں جرائم پیشہ افراد نے ہڑتال کر رکھی ہو۔ گاہے بگاہے وارداتیں تو ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس صبح میں واقع کوئی کام نہیں تھا۔ پھر ایک سنسنی خیز کام نکل آیا۔ کانسٹیبل رمضان نے کمرے میں آ کر اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے چونک کر حیدر علی کی طرف دیکھا۔ برسات کے اس موسم میں بھلا کوئی عورت مجھ سے ملنے کیوں آئی تھی، اور وہ بھی بوڑھی؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی حوالدار نے کانسٹیبل سے پوچھ لیا، رمضان، وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اس نے اپنا نام مائی سگی بتایا ہے۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، کہتی ہے پورا گاؤں اسے جانتا ہے۔ اوہ! حوالدار نے گہری سانس خارج کی اور بولا، اچھا تو یہ اللہ رکھا مرحوم کی گھر والی مائی سگی ہے؟ جی ہاں۔ کانسٹیبل نے جلدی اسباق میں گردن ہلا دی۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، رمضان، مائی سگی کو فوراً میرے پاس بھیجو، دیکھوں تو صحیح اتنے خراب موسم میں اسے مجھ سے ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے۔ کانسٹیبل رمضان میکانکی انداز میں اباؤٹ ٹرن ہوا اور چند سیکنڈ کے بعد مائی سگی میرے سامنے موجود تھی۔ سوگرام بی بی عرف مائی سگی کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ اس عمر میں انسان کی صحت جیسی ہو سکتی ہے وہ بھی ویسی ہی تھی، قد درمیانہ اور جسم دبلا پتلا۔ بات چیت اور چہرے کے تاثرات سے وہ خاصی تر و تازہ نظر آتی تھی۔ میرے اشارے پر وہ دیوار کے ساتھ رکھی ایک چوبی بینچ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو اب بھیگ چکی تھی۔ بوندا باندی نے چادر کو بھگو کر اس کے لباس کو بچا لیا تھا۔ بھیگی ہوئی چادر کو بھی اس نے اپنے قریب ہی بینچ پر رکھ دیا اور متوحش انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں میں خاص نوعیت کی دہشت نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے کوئی ڈراؤنا منظر دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، ہاں مائی بتاؤ، تم مجھ سے کیا کہنے آئی ہو؟ یقیناً کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا جو برستی بارش میں تمہیں گھر سے نکل کر میرے پاس آنا پڑا۔ کام بہت ضروری ہے جناب، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر متذبذب انداز میں حوالدار حیدر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ حوالدار کی موجودگی میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا مسئلہ خاصا سنگین نوعیت کا ہے۔ میں نے اس سے کہا، مائی بتاؤ وہ ضروری کام کون سا ہے؟ تھاندار جی، میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر متعاملانہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ وہ جو کچھ بھی چاہ رہی تھی یہ اس کا حق تھا، لہٰذا میں نے آنکھ کے اشارے سے حیدر علی کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر خاموشی سے اٹھا اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے تنہائی میسر آتے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں مائی، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی، آپ میری بات کا یقین تو کریں گے نا؟ کہیں آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور یہاں تک تمہاری بات پر یقین کرنے کا تعلق ہے تو میں جب تک تمہاری کہانی نہ سن لوں یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا رک کر ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے تمہیں جو بھی کہنا ہے جلدی اور صاف صاف کہہ ڈالو،
میں پوری توجہ سے تمہاری کہانی سن رہا ہوں، تم یہاں آؤ اور شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس اکلوتی کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ یہاں تھوڑی دیر پہلے حوالدار بیٹھا ہوا تھا۔ مائی سگی نے میرے اشارے کی تعمیل کی تو میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے ایک مردے کو قبرستان سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے چونک کر مائی سگی کو دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کب کی بات ہے مائی؟ پچھلی رات کی بات ہے جی۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا بر فرق نہ آیا۔ میں نے پوچھا، تم پچھلی رات قبرستان کیا لینے گئی تھی؟ میں تو قبرستان نہیں گئی تھی۔ پھر؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ میرا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر واقع ہے، اس کے بعد قبرستان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھی تھی۔ لفظ کارروائی پر اس نے خاصا زور ڈالا تھا۔ اول تو اس کی یہ بات ہی ناقابل ہضم تھی کہ کوئی مردہ قبر سے نکل کر فرار ہو گیا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس نے کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہوگا، لیکن حقیقت کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس کی کہانی سننا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، مائی سگی، تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے مجھے تفصیل میں جانا ہوگا۔ تم ذرا وضاحت سے بیان کرو کہ گزشتہ رات تم اپنے گھر کے صحن میں کھڑی کیا کر رہی تھی، اور وہ رات کا کون سا وقت تھا؟ تم نے جس مردے کا ذکر کیا وہ کدھر سے آیا تھا اور کس جانب فرار ہوا تھا؟ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تم بولتی جاؤ۔ اس نے بڑی امید بھری نظر مجھ پر ڈالی اور بتانے لگی، تھانے دار جی، آپ کو پتہ ہے پچھلی رات وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے، اس لیے میں صحن میں نہ سو سکی، ورنہ میں گرمی کے موسم میں باہر ہی سوتی ہوں۔ رات کو میں نے کمرے کے اندر چارپائی لگا لی تھی۔ مچھروں نے بڑا پریشان کیا، صحیح طرح سے نیند نہ آ سکی، بس سمجھے کہ سوتی جاگتی رہی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک حیرت بڑا منظر دیکھا۔ میں کمرے کے اندر چارپائی پر پڑی تھی اور صحن والا نلکا یعنی ہینڈ پمپ چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، میرا گھر والا اللہ رکھا کوئی 8 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، ہماری کوئی اولاد بھی نہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور ڈر بھی لگا کہ نلکا کون چلا رہا ہے۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر باہر صحن میں دیکھا، اور اسی وقت میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بولتے بولتے وہ اچانک رکی اور متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مائی سگی، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے نلکا چلنے کا ذکر کیا ہے، کیا تمہارے ڈر کا تعلق اسی نلکے سے ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خوف زدہ انداز میں بتانے لگی، میں نے ایک لاش کو نلکا چلاتے اور پاؤں دھوتے دیکھا۔ اس منظر نے مجھے جیسے پتھر کا بنا دیا۔ میں بے جان سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لاش نے بڑی تسلی سے اپنے پاؤں دھوئے، پھر نلکے کے قریب ہی رکھا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور نہر کی جانب چلی گئی۔ مجھے مائی سگی کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا۔ وہ لاش کے حوالے سے جو کچھ بیان کر رہی تھی وہ احمقانہ اور ناقابل یقین تھا۔ میں چونکہ اس کی پوری روداد سننا چاہتا تھا، اس لیے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی لاش ہی تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کوئی آدمی ہو، زندہ آدمی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، وہ کوئی زندہ انسان نہیں ہو سکتا، میں نے اسے سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا، بالکل جیسے کسی مردے کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ جب وہ لاش سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی تو پھر پاؤں کیسے دھو رہی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وہ نلکا کیسے چلا رہی تھی؟ یہ تو مجھے پتا نہیں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ مجھے تو یہ کوئی بہت ہی پراسرار چکر لگتا ہے تھانے دار صاحب۔ چکر تو واقع بڑا پراسرار ہے، میں اس کی تہ تک بھی پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے شک زدہ نظر سے مائی سگی کو گھورا۔ وہ فوراً میری نگاہ کا مفہوم سمجھ گئی اور پوچھنے لگی، تھانے دار جی، آپ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے اس کی تسلی کے لیے فوراً کہہ دیا۔ میرے خیال میں تم ایک سمجھدار عورت ہو، تم مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر پوچھا، مائی، کیا تم رات کو سونے سے پہلے گھر کا بیرونی دروازہ بند نہیں کرتی؟ جو کوئی بھی منہ اٹھا کر تمہارے صحن میں آ جاتا ہے اور نلکے پر پاؤں دھو کر واپس چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی لاش ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جی، شاید آپ نے میرا گھر نہیں دیکھا جب ہی یہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ بڑی سادگی سے بولی، ہاں واقعی میں نے تمہارا گھر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے اپنے انداز سے سگی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی فضول باتوں پر مجھے یقین نہیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں گہری سنجیدگی سے اس کا مسئلہ سن رہا ہوں۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولی، تھانے دار جی، دراصل میرے گھر کا کوئی داخل
داخلی دروازہ نہیں ہے، 2 کمرے ہیں اور 4 دیواری کے نام پر ایک چھوٹی سی دیوار کھینچی ہوئی ہے۔ سامنے والا حصہ بالکل کھلا ہوا ہے، کوئی دروازہ یا گیٹ لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس ہے کیا جو کوئی چور ادھر کا رخ کرے گا؟ میری اکیلی جان ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں۔ جناب آپ تو دروازے کی بات کرتے ہیں، میرے گھر کے دونوں کمروں کے آگے تو برآمدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رکھا زندہ ہوتا تو شاید۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنے مرحوم شوہر کی یادوں میں کھو گئی۔ میں نے چند لمحات کے لیے اسے یوں ہی گمگشتہ رہنے دیا، پھر پوچھا، اللہ رکھی جب تم کئی سالوں سے تنے تنہا رہ رہی ہو تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے انسان زندہ ہو تو اسے ہر شے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا، کپڑا لتا وغیرہ۔ میں لاش والے موضوع سے ہٹ کر سگی کی ذات میں اس لیے دلچسپی لے رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے ہم آہنگ ہو جائے اور میں اس کی زبان سے کام کی کوئی بات اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی حربہ یا ہتھ کنڈا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں تھانے دار جی، وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں۔ اگر اللہ رکھا اپنے 5 کلے زمین نہ چھوڑ گیا ہوتا تو پتہ نہیں میرا حشر کیسا خراب ہوتا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اللہ رکھا جب تک زندہ رہا اس زمین پر خود ہی کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں تھا، لہٰذا اللہ رکھا کی موت کے بعد میں نے یہ زمین ایک مزارع کو دے دی۔ کچھ عرصے تک تو اس مزارع نے کسی حد تک ایمانداری دکھائی اور مجھے فصل کا حصہ دیتا رہا، پھر اس نے مختلف حل و بہانوں سے ڈنڈی مارنا شروع کر دی۔ مجھے جیسے ہی اس کی بدنیتی کا احساس ہوا میں نے اس سے زمین چھڑوا کر ایک دوسرے مزارع کو ٹھیکے پر دے دی۔ یہ طریقہ میرے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ فصل اچھی ہو یا بری اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، مجھے طے شدہ اجناس مل جائیں کافی ہے۔ جب سے میں نے مزارع تبدیل کیا ہے مطمئن اور خوش ہوں۔ میں پوری توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر ایک مرتبہ دوبارہ اس لاش والے قصے کی طرف آ گیا اور تصدیق طلب انداز میں مائی سگی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، رات کے آخری پہر مچھروں اور بے آرامی کے سبب تمہاری آنکھ کھل گئی، تم نے اپنے گھر کے صحن میں نلکا چلنے کی آواز سنی، جب تم نے اٹھ کر دیکھا تو تمہیں سفید کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی جو نلکا چلا کر اپنے پاؤں دھو رہی تھی، تم حیرت اور خوف سے اسے یہ کارروائی کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب لاش اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو اس نے نلکے کے قریب ہی زمین پر پڑا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور نہر کی جانب جانے والے راستے پر ہو لی۔ میں نے رات والا واقعہ بیان کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی، ہو بہو ایسا ہی پیش آیا تھا۔ تمہیں یہ واقعہ بڑا عجیب اور پراسرار محسوس ہوا؟ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس لیے تم صبح ہوتے ہی میرے پاس چلی آئی ہو تاکہ میں اس معاملے کی تحقیق کروں، ہے نا یہی بات؟ جی ہاں یہی بات ہے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، تم نے اس واقعے کے بارے میں اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو نہیں جی، وہ اضطراری انداز میں بولی، کوئی میری بات کا یقین ہی کہاں کرتا، سب مجھے جھلی مائی سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ میری مت ماری گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں کوئی پاگل عورت ہوں۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ معنی خیز انداز میں متوقف ہوئی اور گہری سنجیدگی سے بولی، آپ ایک تجربہ کار اور سمجھدار انسان ہیں، آپ میری بات کا بھروسہ کریں گے اور اس سلسلے میں ضروری کاروائی بھی کریں گے، لہٰذا میں صبح تک آپ ہی کے بارے میں سوچتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ یہ نامراد بارش رکے تو میں اس واقعے کی اطلاع آپ تک پہنچاؤں، لیکن یہ کم وقت وقفے سے جاری ہے۔ بہرحال میں بھیگتے بھاگتے آپ تک پہنچ ہی گئی ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے مائی سگی، اب تک اگر تم نے کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تو اب آگے بھی زبان بند ہی رکھنا، میں اپنے طور پر اس عجیب و غریب معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر میں نے کمرے کے باہر نظر دلوائی اور اضافہ کرتے ہوئے اس سے کہا، اب بارش تھمی ہوئی ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ اور اس سلسلے میں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا سارے معاملے کو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ مائی سگی کے جاتے ہی حوالدار حیدر علی میرے پاس آ گیا۔ اس حوالے سے حیدر علی کے ذہن اور دل میں تجسس تو جاگ اٹھا تھا کہ مائی سگی برستی بارش میں مجھے کون سی کہانی سنانے آئی تھی۔ اس نے آتے ہی اس بارے میں مجھ سے سوال بھی کر ڈالا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے سگی کے بیان کردہ واقعے سے آگاہ کیا، اس معاملے کو فی الحال صیغہ راز میں رکھنے کی تلقین کی اور آخر میں پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے حیدر علی، کیا کوئی لاش کسی قبر سے نکل کر اس طرح فرار ہو سکتی ہے کہ جاتے ہوئے وہ کسی نلکے کو چلا کر اپنے چرزدہ پاؤں میں دھو ڈالے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں اس قسم کی فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تو پھر مائی سگی نے کس کو دیکھا تھا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ کون تھا جو رات کے آخری پہر اس کے نلکے پر پاؤں دھو رہا تھا؟ میرا تو یہ خیال ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس جلی مائی
بھائی نے صبح کے وقت اوٹ پٹانگ خواب دیکھ لیا ہوگا اور اس خواب کو حقیقت جانتے ہوئے وہ سمجھ رہی ہے کہ کفن میں لپٹی ہوئی کسی لاش نے اس کے صحن میں نلکا چلا کر اپنے پیر دھوئے ہیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں حیدر علی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ سگی نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو، لیکن ہمیں اس معاملے کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اس واقعے کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ حوالدار سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور میں ایک خاص زاویے سے سوچ رہا ہوں۔ کون سا زاویہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فرض کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، مائی سگی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی کوئی لاش قبر سے نکل کر فرار ہوئی ہے۔ میں ان خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے خود کو سفید لبادے میں چھپا رکھا ہو، وہ رات کے آخری پہر قبرستان سے نکلا ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا ہو، اس نے کیچڑ زدہ پاؤں دھونے سے پہلے وہ تھیلا نلکے کے قریب زمین پر رکھ دیا ہو اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیلا اٹھا کر نہر کی جانب بڑھ گیا ہو۔ میں ان مفروضات کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ حوالدار کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے چند لمحات کے لیے میرے اٹھائے ہوئے نکات پر غور کیا اور بڑے مدلل انداز میں جواب دیا، ملک صاحب، اگر سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جو رات کے آخری پہر قبرستان سے برآمد ہوا اور بڑے پر اسرار انداز میں نہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ اس کے تھیلے میں کیا تھا۔ بالکل درست، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ہمیں اس مشکوک بندے کو تلاش کرنا ہے۔ جب وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا تو پھر یہ پتہ چلانا مشکل نہیں ہوگا کہ اس کے تھیلے میں کیا تھا، اور اس تلاش کے سلسلے میں ہمیں 2 مقامات کو بڑی احتیاط سے چیک کرنا ہوگا۔ کون سے 2 مقامات ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلا مقام تو قبرستان ہے، یہاں سے وہ نامعلوم شخص برآمد ہوا۔ اگر اس کے تھیلے میں کوئی اہم شے بری ہوئی تھی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس نے کسی قبر کو کھودا ہوگا۔ جادو ٹونا اور دیگر سفلی عملیات کے لیے عاملوں کو بعض اوقات مردوں کی ہڈیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بھی اس قسم کا کوئی کیس ہو سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور دوسرا مقام نہر کا کنارہ ہے۔ وہ مائی سگی کے نلکے سے پاؤں دھو کر نہر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ نہر کے ساتھ تھوڑا آگے شمال کی جانب خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہیں۔ عین ممکن ہے ہمارا مطلوبہ شخص انہی جھگیوں سے تعلق رکھتا ہو۔ ان خانہ بدوشوں میں سادھو، جوگی اور عملیات کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گندا عمل کرنے والے کسی عامل نے قبرستان سے ہڈیاں چرائی ہوں۔ ملک صاحب، اس تھیوری کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ کوئی شخص ہی تھا اور کوئی شے چرانے قبرستان میں گھسا تھا۔ حوالدار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ظاہر ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں مائی سگی کی سنائی ہوئی مردے کے فرار والی کہانی پر قطعاً یقین نہیں رکھتا۔ ہم دونوں میں بڑی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا تھا۔ باہمی صلاح و مشورے کے بعد ہم نے یہی طے کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نہر کا رخ کریں گے اور واپسی میں قبرستان کو بھی چیک کر لیں گے۔ دراصل میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک پر واقع تھا اور موضع بخشی پور جانے کے لیے تھانے سے جنوبی سمت 1 فرلانگ کا کچا راستہ طے کرنا ضروری تھا۔ بخشی پور کے اندر سے گزرنے کے بعد قبرستان آتا تھا، جبکہ بخشی پور کے اختتام پر مغربی جانب ایک چھوٹی نہر شمالن جنوباً بہتی تھی جو تھانے والی نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اگر ہم اسی سڑک پر مغربی سمت سفر کرتے تو آدھی فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر نہر کا پل آ جاتا۔ یہاں سے ہم نہر کے کنارے جنوبی طرف سفر کر کے بآسانی خانہ بدوشوں کی جھگیوں تک پہنچ سکتے تھے اور واپسی میں قبرستان کو ٹچ کرتے ہوئے بخشی پور کے اندر سے گزر کر تھانے آ جاتے۔ اس مشن کی تیاری کے سلسلے میں میں نے حوالدار حیدر علی کو چند ضروری ہدایات دی اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔